ٹاپک یہ ہے کہ جب گمراہی اور ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے پوری دنیا مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، جس کو اللہ گمراہ کر دے پوری دنیا مل کے اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو اگر کوئی انسان گمراہی پہ ہے تو اس کو سزا کیوں ملے؟ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے رہے، اللہ اس کو گمراہ کیے تو اس کو سزا کیوں ملے؟ اچھا، جی جو آیت آپ پڑھے وہ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہی آیت ہے نا وہ؟ جی اچھا، پہلے آپ سے یہ چیز جاننا ہے کہ آپ ہے کہاں سے، اگر آپ بتا سکتے ہیں تو۔ میں ہوں حیدرآباد سے۔ اچھا، ارے واہ، حیدرآباد سے۔ اور آپ عالم ہے، حافظ ہے، کچھ بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں ابھی۔ طالب علم ہے آپ؟ بالکل۔ اور کون سے مسلک سے جڑے ہوئے ہیں آپ؟ کس مسلک کو سچ مانتے ہیں؟ مسلک جو ہے سو مسلک تو میرا نبی کا مسلک ہے، کون سا نام کچھ ہے اس کا؟ اسلام۔ نہیں، اسلام ٹھیک ہے، جو موجودہ دور میں جو ہمارے اعتراف میں جو فرقے ہیں یا مسلک ہے، وہ تو کسی وہ سے تو تو جوائن ہوں گے وہ نا آپ؟ وہ فرقے تو نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، تو وہ مسلم آپ کے کس بارے کو صحیح میں مانتے ہیں؟ میرا کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ کوئی نہیں، یہاں فرقے پر یہ کو۔ پوچھنا ہے کہ دیکھیے آپ قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے باہر کسی اور کتاب کو بھی مانتے ہیں؟ بس قرآن کو جی مانتے، حدیث کو مانتے، اچھا، صرف قرآن کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور اور کسی حدیث کتاب کو، کو نہیں مانتے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ نہیں، صحیح صحیح حدیث حدیث کہاں کو سے مانتے آئی؟ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چونکہ اب یہ آپ کا جو ہاں، کہنا ہے ٹاپک اسی ہٹ پر ہم جائے گا۔ بات کرتے ہیں۔ جی 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 بتائیے، چلیے اپنی بات رکھیے سید بھائی۔ اچھا، ہاں دیکھیے تو ہمارے بھائی، آپ کا نام کیا بتایا؟ فیصل ہیں یا زید ہیں؟ زید زید زید۔ 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 اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جس میں صحیح حدیث ہے، تو یہ بات اس طرح سے قرآن کہاں کہتا ہے کہ جو ہے اس کتاب کو مانو جس میں صحیح حدیث ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اچھا اللہ ٹھیک ہے، کی فرما تو برداری کرو اچھا ذرا اور مجھے یہ رسول کی۔ بتائیے کہ اطیع الرسول جو ہے، جی الرسول کسی شخصیت کا نام ہے؟ بالکل، کس کی شخصیت، کون سی شخصیت کا نام ہے رسول؟ یہاں پہ محمد الرسول اللہ کی بات چل رہی۔ کہاں پر ہے محمد رسول اللہ؟ پورے قرآن میں اطیع الرسول سے مراد جو ہے محمد کہا گیا ہے، کہاں بتائیے؟ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ہے محمد الرسول اللہ بول کے، تو ٹھیک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جبھی بھی رسول سے مخاطب ہوتے تو وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہی مخاطب ہوتے۔ اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی قرآن رسول اللہ کہے گا اس سے مراد صرف محمد ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ٹھیک یہاں پہ ٹھیک۔ محمد الرسول اللہ کی ہی بات چل رہی، اور جب یہاں پہ رسول اللہ کی بات آئیں گی تو وہ صرف محمد رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ کا لفظ آئے اس سے مراد صرف محمد ہیں؟ نہیں، اگر آپ قرآن کی وہ آیتوں پہ غور کریں تو دوسرے انبیاء کی بھی بات سن روایت سکتے۔ میں بات غور کی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو غور کروں گا آپ اس کو نہیں مانیں گے، آپ جو غور کریں گے کوئی اور اس کو نہیں مانے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، قرآن کی ٹیکسٹ کی بنیاد پر جہاں کہیں رسول اللہ آئے کیا اس سے مراد صرف محمد ہے؟ جب کبھی بھی قرآن میں قل کا الفاظ آتے میں کل نہیں تب کہہ رہا ہوں، بات کل کی نہیں ہو رہی۔ ابھی دیکھیے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے مراد صرف محمد ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ رسول اللہ سے مراد صرف محمد ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، ویسے تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی رسول اللہ کا لفظ آیا، دیکھیے، لیکن وہ جب آپ آیت میرے کو بولنے دیجئے یا میرے پھر آپ بھائی بول لیجیے۔ میرے بھائی آپ قاعدہ کہاں سے آپ نے یہ لائیے؟ فرمایا کہ رسول اللہ سے مراد محمد ہے، تو میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے مراد کیا صرف محمد ہے؟ جہاں کہیں بھی رسول اللہ ہے اس سے مراد جو ہے محمد ہے؟ نہیں، ہر جگہ جہاں پہ بھی رسول اللہ ہے وہاں پہ محمد نہیں ہے اس سے مراد۔ اچھا، اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اس رسول سے ہاں، مراد کون ہے؟ اس رسول سے مراد محمد اور رسول اللہ ہے۔ کیسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد ہے؟ کس بنیاد آپ پر کہہ کیسے رہے کہہ ہیں آپ؟ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟
نہیں اب دیکھیے یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ سے مراد محمد ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ محمد کے لیے صرف 2 دفعہ آیا ہے لیکن رسول اللہ کسی اور شخصیت کے لیے 3 دفعہ آیا ہے, تو اب جو ہے زیادہ وزنی بات کس کی ہو گئی؟ کس کی ہو گئی؟ کیا مطلب؟ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جو ہے اسی قرآن کے متن میں رسول اللہ کسی اور شخصیت کے لیے 3 دفعہ آیا ہے جبکہ محمد کے لیے صرف 2 دفعہ آیا ہے. اور پورا قرآن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا محمدن, کہیں نہیں کہہ رہا. پورا قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کی اطاعت کرو. آپ نے یہ فرمایا کہ اطاعت سے مراد یہ حدیث کی کتابیں ہیں. یہ بات, آپ کا یہ دعویٰ اس قرآن کے متن سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اچھا سچ والے جی ایک منٹ, آپ زید بھائی کچھ اور تھی اور یہ بحث آپ ٹھیک ہے کیونکہ یہ بائی دا وے آ گئی, بائی دا وے بات ہے کیونکہ اس بنیاد پر جو ہے یہ جو ہمارا موضوع ہے اس پر بات آگے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ میں آپ سے یہ کہا کہ یا اگر کسی اور حدیث کی بات لے کے آتے ہیں تو پھر وہ جو آؤٹ آف قرآن آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں صرف اور صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی تو ہم بات آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ آپ کے چینل پہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ ہم صرف ایسے شرطوں پہ بات کریں گے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ لوگ نہیں بھی دیکھیے ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے حدیث کا حوالہ دیتے تو ٹھیک ہے ہم لے لیں گے, لیکن یہاں بات پھر آپ اس کو طے کریں کہ حدیث کا حوالہ دینے. پھر اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں جی میں کیا دیا زید بھائی, آپ دیکھیے حوالہ حدیث کا دیجئے, پہلے یہ ثابت تو کریے نا کہ حدیث کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ حدیث کو مانا جائے. اب اس پہ آپ نے کچھ آیتیں سامنے رکھی, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے بولا کہ وہاں اس سے جو رسول اللہ سے مراد ہے وہ محمد ہے, محمد صاحب ہے, ٹھیک ہے. جب سچ والا جی نے آپ سے پوچھا کہ صرف محمد, جب رسول اللہ ورڈ آئے گا تو کیا صرف اس سے مراد محمد ہے, اور تو آپ نے کہا نہیں اور بھی رسول ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ سے سچ والا جی نے پوچھا کہ یہاں جو رسول اللہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس سے یہاں آپ کیسے ثابت کر سکتے کہ یہ محمد کے بارے میں کہا گیا, تو اس کا جواب تو دیجیے آپ. ٹھیک ہے, اگر میں وہ ثابت نہیں کر سکتا, لیکن ٹاپک یہ نہیں تھی, آپ ثابت کر دو کہ آپ کا کیا مراد ہے. نہیں میں ثابت کرنے نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں کہ جو ہے, یا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جو موضوع ہے ہمارا ضلالت اور جو ہے ہدایت, اس پر ہم جو بات کریں گے اس کے لیے ہم کسوٹی کسے بنائیں گے؟ ہم قرآن کو بنائیں گے یا غیر قرآن کو بنائیں گے؟ آپ کے پاس ٹچ سٹون کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے, تو ہم ظاہر بات ہے ہم قرآن پہ بات کریں گے اب, کیونکہ قرآن کے علاوہ پھر آپ جو بھی بات لے کے آئیں گے پھر آپ اسی قرآن سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کتاب کو ہم کو ماننا پڑے گا, تب ہم اس کی بات کو مانیں گے. نہیں تو پھر صرف قرآن کی جو ہے جو آیتیں ہیں جو ٹیکسٹ ہے اس پر بات کریں گے. نہ کسی ترجمے کی کا سہارا لیں گے, نہ کسی تفسیر کا, نہ کسی حدیث کا, نہ کسی سنت کا, نہیں, کیونکہ قرآن ان باتوں کی جو ہے کوئی تائید نہیں کر رہا. ویسے بھی ہاں, آپ ٹھیک ہے, آپ جو فرما رہے تھے اس میں آپ پوچھ رہے نا کہ اگر دلیل صرف اور صرف قرآن کو لینا ہے تو ابھی اپن قرآن کے بارے میں ہی بات کریں گے, پر اگر صحیح حدیث ہے تو اس کو بھی بیس بنا سکتے, کیونکہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے, قرآن حکم دیتا. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. اگر صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا ایک الگ مطلب اس کو ہم لیں گے بعد میں, لیکن فی الوقت جو ہے آپ اپنی اس بات کو بنیاد بنائیں قرآن کو. بالکل ٹھیک ہے, قرآن ہی کی جو ہے بنیاد پر ہم ہر چیز کو ٹچ کریں گے, ہم ہر چیز کو کسوٹی پر پرکھیں گے. دیکھو, اور ایک مین چیز قرآن کو ثابت نہیں کر پا رہے, یہ ٹاپک تو قرآن کو ثابت کرنے کا تھا ہی نہیں. یہ ٹاپک تو یہ تھا کہ اگر آپ ہم بات قرآن کی جو ہے مطلب حدیث کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں کہ آپ جو موضوع ہے ضلالت اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. بالکل, کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. اچھا, لیکن آپ کا ترجمہ غلط ہے. ساحل جی آپ جو ہے سوال کریں بھائی سے, اور جو ہے اس پر ہم سنیں گے آپ دونوں کی گفتگو. ٹھیک. تو زید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت اور گمراہی, ہدایت دینا یا گمراہ کرنا, تو مجھے سزا کیوں ملے, آپ یہ سمجھائیے. پہلی بات, اللہ کے ہاتھ میں ہے
ہدایت دینا اور گمراہ کرنا، یہ جو آیت کا آپ صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر رہے. وہ آیت میں ہے اللہ جس کو چاہے، سنیے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور اللہ جس کو چاہے گمراہ چھوڑ دے. گمراہ کریں گا کا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ، اللہ اس کو گمراہ چھوڑ دے گا، یہ ورڈ ہے. نہیں چھوڑ دے نہیں ہے وہاں پر، نہیں چھوڑ دے کا پڑھیے نا کون سی آیت میں آپ جو چھوڑ دے کا ورڈ کہہ رہے ہیں وہ کون سی آیت ذرا پڑھیے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ایسی ایک آیت ہے، میں آپ کو ابھی بتا دوں گا وہ آیت، لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ ہم جس کو چاہے ہدایت دیں اور جس کو چاہے گمراہ چھوڑ دیں. اچھا جہاں گمراہ کرنے کا الفاظ ہے تو وہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں. اچھا ایک نہیں منٹ، گمراہ چھوڑ دے کہاں سے آیا ہے؟ نہیں ایک منٹ سچ والا جی، جی جہاں پہ اگر الفاظ آپ نے جو آیت آپ کے پاس ہوگی، چلو میں تھوڑے دیر کے لیے مان لوں کہ اس میں چھوڑ دے کا الفاظ ہے، جہاں پہ اللہ فرمایا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے یا اللہ گمراہ کر رہا ہے، تو کیا پھر ادھر آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے وہی تو ابھی اپن پہلے بات پہلے جو بولے تھے اس کا میں آپ کو جواب دے دوں گا. یہ کون ہے سچ والا؟ تو حدیث کو کیوں ماننا؟ کیونکہ ہم حدیث کو الگ سے ریفر نہیں کرتے، قرآن ہم کو حدیث کے طرف ڈائریکٹ کرتا. پہلے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو آیت ہے، دوسرا اور ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اطیع الرسول سے مراد حدیث کیسے ہو گئی میرے بھائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ کون اپنے ہے وہ؟ نہیں یہاں کون ہے ذرا رکیے، یہاں ترجمے کی بات نہیں کیجیے، اوریجنل ٹیکسٹ کی بات کیجیے آپ. وما ينطق عن الهوى سے کیا مراد ہے؟ کہ محمد اپنے اون محمد کہاں سے آیا یہاں پر؟ محمد کہاں سے آیا؟ یہاں محمد کہاں سے آ گیا؟ قرآن کس پہ اترا پھر اور کس پہ آئیں گا؟ نہیں آپ بتائیے قرآن کس پہ اترا میرے بھائی، آپ یہ ثابت کیجئے کہ قرآن کس پہ اترا؟ محمد رسول اللہ پہ. کہاں قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے قرآن جو ہے محمد پہ اترا ہے؟ پورے قرآن میں کہاں لکھا بتائیے جی. اچھا ٹھیک ہے چلو مان لیں گے. آپ بتاؤ قرآن نہیں کس پہ ماننا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے، میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ بھلے مان لیں لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن محمد پہ اترا، خود قرآن یہ کہاں کہتا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس زید بھائی قرآن سے؟ اور کس کو کہتا؟ آپ بتائیے نا پھر اور کس کے اوپر ہے؟ میں نہیں جانتا، میں تو جاننا چاہ رہا ہوں بھائی. آپ ماننے والے ہیں تو کس کا مطلب آپ نے پہلے مان لیا، جانا نہیں. آپ جانے بغیر مان گئے. میں آپ کو بتایا اگر میں عالم ہوتا تو شاید آپ کو اس کے بارے میں نہیں عالم کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں تو طالب علم ہوں جس طرح سے آپ طالب علم ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ میں جب جانا تو جو ہے مجھے ماننا چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ جو ہے وہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں جو لوگ ہم سے منواتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جب مانا تو کیا آپ جان کر مانے یا بغیر جانے کے مانے؟ جان کر مانے، بٹ آئی کی ناٹ اچھا ایکسپلین جو ٹھیک ہے، جب آپ جان چکے ہیں تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ پہ. کہاں ہے وہ قرآن سے ثابت کیجیے نا. ابھی اس کی دلیل تو میرے پاس ابھی تو نہیں ہے. نہیں کہاں کس کے پاس ہے؟ پھر آپ اس کا مطلب بغیر دلیل کے مان گئے؟ آپ نہیں بالکل سنی سنائی باتوں پہ مان گئے؟ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے آپ سے کہا اور آپ مان گئے. نہیں کیا آپ نے کبھی اتنی بڑی بات جاننے کی کوشش نہیں کی؟ سنیے میری بات، سنیے آپ. جی میں کیا بتا رہا آپ کو کہ دلیل ابھی میرے پاس آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں بغیر بھائی فی الوقت ہے بات جاننے کی ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ بات کہاں لکھی ہے؟ آپ نے یہ بات مان لی، کیا جانے بغیر مانی؟ اتنی بڑی بات کہ دیکھیں میں جو بازار میں 10 روپے کی چیز خریدنے جاتا ہوں تو اس کو 10 بار کنگھالتا ہوں، اس کے بعد ہی وہ چیز خریدتا ہوں. تو آپ نے اتنی بڑی بات مان لی کیسے بغیر جانے کے؟ بالکل جان کے مانے. یہ آپ جو سوال تو پوچھ میں رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جان چکے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ بات خود قرآن کے اندر کہاں لکھی ہے؟ مجھے پتا نہیں کہاں لکھی ہے کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. حافظ آپ ہے. نہیں حافظ کی بات نہیں کر رہے، دیکھیں اس کے لیے حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو ہے جو لفظ آپ رٹ چکے ہیں، تو وہ بات بھی آپ کو رٹ لینی چاہیے تھی نا جس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے قرآن محمد کو دیا گیا الکتاب. کیا آپ نہیں سمجھتے زید بھائی کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ نے قرآن جو ہے محمد پہ اتارا؟ یہ ہم کو زیادہ ضروری ہے جاننا کہ کہاں ہے یہ. آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اتنی بڑی بات کی. یہ تو پورا اسلام ہی ہل جائے گا اس پہ.
اتنی بڑی بات ہے یہ جس کا کسی کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے یہ کہ قرآن محمد نہیں رسول اللہ۔ دیکھیے کہ کون جس سی کا بنیاد ثبوت پہ؟ نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات ہم مان لیں جس کا آپ مت ثبوت مانو، کسی کے پاس بھی نہیں آپ ہے؟ کو فری ول ہے، آپ مت مانو۔ نہیں بھائی آپ دیکھیں کس میرے ثبوت سے مان بھائی، رہے؟ میرے پاس، میں وہی تو بتا رہا نا آپ کو، میں جو بھی ثبوت سے مان رہا ہوں، میں ابھی طالب علم ہوں، میرے پاس آپ کو ابھی فی نہیں الوقت دیکھیے دلیل کہ نہیں میں ہے میرے پاس جو میں آپ کو 57 دے سکوں۔ ایئرس اس کی ٹوہ میں لگا رہا، لیکن مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا، اس لیے میں ماننا چھوڑ دیا۔ وہ تو آپ کا مقدر ہے، تو بھائی وہی بات تو آپ مجھے ہدایت دیجئے، آپ ہدایت کا سبب بنے۔ ہدایت اللہ ہو سبحانہ سکتا ہے آپ کا اللہ آپ کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے رہا ہوگا، اسی وجہ سے واللہ آپ لا کو بھیجا یهدی ہوگا۔ القوم الظالمین، کہ اللہ جی، ظالم اس کا قوم مطلب کو میں کبھی ظالم ہوں؟ ہدایت نہیں دیتا۔ نہیں دیکھیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں ظالم ہوں؟ بالکل، میں نے کس پر کیا ظلم کیا ہے ذرا بتائیے؟ یہ قرآن کی کیا دلیل میرا ہے کہ جاننے اگر کی کوئی کوشش گمراہ کرنا ہے یہ تو میرے وہ لیے بالکل ظلم ہے؟ ظالم ہے۔ جی سوری، کچھ بولے آپ ابھی؟ ہیلو، جی، میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جی بولیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا کیا یہ میرا ظلم کہلائے گا؟ نہیں، پھر آپ میری بات کو سمجھے نہیں۔ اللہ جی سبحانہ تعالیٰ قرآن فرمائیے۔ میں فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے، تو ظالم نہیں آپ قوم، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں قوم ظالم سے جو ہے میرا تعلق ہے؟ بلا شبہ۔ اچھا کس وجہ سے جو ہے میں نے کیا ظلم کیا ہے بتائیے؟ آپ 54 ایئرس تک آپ بتا رہے تھے کہ 54 یا 55 ایئرس تک آپ 57 ایئر مسلمان جی تھے۔ 57 ایئر، جی نہیں آپ مرتد ہونے سے پہلے، کافر ہونے سے پہلے۔ نہیں دیکھیں، مرتد کا لفظ آپ مجھ پر نہ ڈالیے، میں جو ہے آج بھی ہدایت کا طلبگار ہوں۔ میں آج تک جو ہے جتنا کچھ قرآن پڑھا سمجھا، اس کے باوجود مجھے وہ چیز، وہ حق جسے کہتے ہیں، مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ مسلمان ہیں ابھی؟ دیکھیں کہ جو ہے مسلمان ہونا سارے جو ہے لوگوں کے لگائے گئے ٹھپے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک انسان ہوں۔ آپ انسان ہیں، آپ پہلے مسلمان تھے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں جو ہے درس نظامی کا فارغ ہوں، میں نے عالمیت کا کورس کیا، میں نے کلاسیکل عربی باقاعدہ سیکھی، میں قرآن کی تمام تفسیریں جو ہے پڑھ چکا ہوں، حدیث کا ذخیرہ جان چکا ہوں، فقہ جو ہے، یہ جتنی جو ہے ساری اسلامیات کی باتیں ہوتی ہیں، میں نے ساری کی ساری چیزیں پچھلے 40-45 سال سے میں نے سب کچھ پڑھا ہے۔ اس پر لگ بھگ پچھلے 12-15 سال سے میں نے غور کیا ہے۔ بالآخر مجھے ان سارے کے سارے چیز کو اس لیے چھوڑنا پڑا کہ اس میں مجھے بیس کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے نبی جسے محمد کہا جاتا ہے اس پر نازل کیا گیا ہے، خود قرآن سے ثابت کیجئے۔ میں دنیا کے تمام اسکالر سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کیجئے، اور ٹھیک ہے، ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس صرف قرآن ہے، اور ٹھیک کسی ہے، اور کی بات لے کے آئیں گے تو اسی قرآن سے پہلے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، تب میں اس کو بھی مانوں گا، ورنہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر سے مجھے آپ اپنا یہ دعویٰ ثابت کریں۔ میں بول لوں ابھی؟ جی آپ بتا رہے تھے کہ آپ حافظ تھے، آپ جو ہے چھوڑیے میں جو بھی تھا، لیکن میں آج انسان ہوں، سمجھو میں نے ساری آپ چیزیں اس وقت جب آپ پیچھے بول رہے تھے گزر میں آپ کو چکی ہیں۔ انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا، اگر میں بول رہا ہوں تو آپ ذرا سن لیجئے، آپ کو سمجھ آنسر نہیں دینا ہے، اٹس یور چوائس، لیکن آپ بول رہے تھے میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، میں بول رہا ہوں آپ سنو، آپ کو آنسر دینا ہے دیجئے، نہیں دینا ہے مت دیجئے، ماننا ہے مانیے، وہ دیٹس یور چوائس، اوکے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک سوال پوچھا کہ آپ پہلے مسلمان تھے کیا؟ ہاں یا نہ؟ اب بس ظاہر بات اتنا سب کچھ کرنے والا مسلمان نہیں کہلاتے ہیں، اس کو نہیں کہلاتا وہ۔ ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے آپ؟ اب ظاہر بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھی جو ہے جب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے وہ بیس نظر نہیں آیا تو میں اس سے ہٹ گیا۔ اب آپ جو مرضی مجھے ٹھپا لگا دیں، مجھے ہاں مرتد بالکل، کہہ آپ دیں، اس سے کافر ہٹ کہہ دیں، گئے، جو مرضی کہہ دیں، یہ آپ لوگوں کی آپ اس سے مرضی ہے۔ ہٹ گئے، آپ اس سے ہٹ گئے، جی بالکل آپ اس سے جی ہٹ گئے، پہلے آپ جی مسلمان تھے اور اب اس سے ہٹ گئے۔ تو مسلمان جو لوگ پہلے مسلمان تھے بعد میں ہٹ گئے ان کو مرتد کہتے، تو میں آپ کو مرتد اسی لیے بولا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات الگ ہوگی، آپ مت مانو کہ آپ مرتد ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن عالم اسلام تو آپ کو مرتد مانتا، ٹھیک ہے؟ ابھی اپن آتے ہیں باقی کی یہ جو ڈسکشن ہے اسی کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے میرا، آپ بتائیے اگر قیامت کے دن آپ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آ کے اگر جہنم میں ڈال دے، جی ٹھیک ہے، تو جی کون ہے جو آپ کو بچا سکیں گا؟ اچھا بس اتنا ہی جواب، اچھا ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر اگر جو ہے جو آپ نے ابھی پوچھا، میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے، میں اچھا ریٹریٹ ٹھیک کر دیتا ہوں بس اس کو، جی کہ اگر یہ سب اسلام صحیح رہا، اسلام حق رہا، اور جی الحمدللہ ہم مانتے اسلام حق ہے،
اور اگر قیامت کے دن آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، آپ کو اور آپ کے حواریوں کو، سب کو، تو تمام کو جب جہنم میں ڈال دیا جائیں گا تب آپ کیا کر سکیں گے؟ کون ہے جو آپ کو بچا سکیں گا؟ بھول جو اگر غلط رہا تو وہ مسئلہ ہی ختم، اگر صحیح رہا اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور وہ رب کی مرضی ہے، رب اپنے مرضی سے آپ کو جہنم میں ڈال دیا، تو کون ہے جو رب کی مرضی کو بدل سکیں گا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی، اب میں یہاں پہ کچھ پوچھوں؟ بالکل مکمل ہو گئی، آپ بولیے۔ اچھا سنیے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے یا میرے حواریوں کو، میرے حواریوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بات صرف میری اپنی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کا اللہ کس بنیاد پر، کس جرم کے تحت جہنم میں ڈالے گا؟ میرا جرم کیا ہے بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے، اب آپ، میں بولوں ابھی؟ جی آپ کا جرم، کچھ جرم ہو یا نہ ہو، وہ خالق ہے۔ نہیں دیکھیے بات ایسے کہ بغیر جرم کے ڈال، اس کا کہنا ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ کا اللہ، آپ کو نہیں، آپ بولتے خود روکا، آپ مت مانیے میری بات کو، آپ مت مانیے، لیکن میں جب بول رہا ہوں آپ روکیے مت، آپ بالکل میری بات کو کچرے میں پھینک دیجیے، اس کی بات نہیں ہے، آپ بالکل مت مانیے میری بات کو، جب میں بول رہا ہوں کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ زید بھائی آپ نے جو یہ بات بولی نا ان کو کہ اللہ اپنی مرضی سے ڈال دے گا، تو اگر بنا جرم کے اللہ اپنی مرضی سے ڈال دے گا تو اللہ ناانصافی کر رہا ہے اللہ تو۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ سمجھ رہے، لیکن ہم سمجھ رہے وہ انصاف ہے، اور اگر ڈال دیا نہیں، اور ڈال دیا اپنی مرضی سے بنا جرم کے ڈالے تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ آپ کو اگر جیل میں کل کی تاریخ میں ڈال کے، سنیے، آپ کو اگر کل کی تاریخ میں پولیس زبردستی اپنی مرضی سے جیل میں ڈال کے آپ کو پھانسی دے دے تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں اس کو ناانصافی مانتا ہوں تو واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ؟ تو ناانصاف ہوا کہ نہیں ہوا اللہ؟ میرا سوال پوچھیے آپ، میرا سوال سمجھیے آپ۔ مجھے آپ یہ ثابت تو کیجئے کہ میرا جرم کیا ہے، ہاں وہی آپ بولنے دیجئے، یہ ساحل جو ہے سو میرے کو روک دیے بیچ میں، آپ میرے کو بولنے دیجئے، اس کے بعد آپ مانیے نہ مانیے الگ بات ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے نا، میں اسی کے اوپر بول رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ مرتد ہو گئے یا اگر آپ کفار ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں آپ کو پنشمنٹ دینا، یہ ٹاپک ہے۔ تو میں بول رہا ہوں وہ جب کریٹر ہے، وہ جب اونر ہے، دی الٹیمیٹ اونر، دی اونلی اونر، اور وہ آپ کو اور آپ کے تمام بتوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دے، آپ اس کو میرا کوئی ناانصافی بت نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے بات صرف میرے کیجیے، کمپلیٹ کرنے دیجیے میرے کو، آپ کمپلیٹ کرنے دیجیے میرے کو، آپ روکیے مت، آپ اس کے بعد 1 گھنٹہ بولیے، میرے کو لاگ آؤٹ، میرے کو ہٹا دیجیے، آپ 1 گھنٹہ بولیے، مسئلہ نہیں ہے، میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ جب وہ الٹیمیٹ اونر ہے، جب وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، آپ اس کو ناانصافی مانو، آپ اس کو اپنے اوپر ظلم مانو، آپ اس کو چاہے جو مانو، لیکن جب وہ اگر آپ کو اٹھا کے اور آپ کے تمام حواریوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو آپ اس کا کیا کر سکتے؟ اور رہی بات اس سے پہلے کے سوال کی، یہاں پہ نظر الحق کوئی بھائی ہے، یہ سورۃ نمبر 47 اور آیت 2 میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیا، وہ کبھی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ محمد رسول اللہ پہ وہ بات الگ ہے۔ ابھی یہ بات پہ آپ جو ہے سو سمجھ گئے نا میرا آنسر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، وہ الٹیمیٹ کریٹر ہے، وہ الٹیمیٹ اونر ہے، اس کے سوا کوئی اور پاور نہیں ہے، اور وہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ مان لو کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ ظلم کی وجہ سے جہنم میں گئے، حالانکہ یہ بات آپ کی ہوں گی، قرآن تو صاف بتاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ یہ بات کو قبول کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے اور ہم نے ان کو اپنی چاہ سے وہ کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے، جب آپ جہنم میں رہیں گے، آپ سمجھ رہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، پھر بھی آپ واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ میرا بات ختم ہو گیا۔ یہ سارے کلیمز جو ہے کہ ہمارے پاس ایک رسول آیا، یا جو ہے اللہ الٹیمیٹ پاور والا ہے، اللہ خالق ہے، یہ ان تمام دعووں کے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ خالق کائنات ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ اگر مگر پہ چل رہے ہو زید بھائی، اور دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ٹریلینز آف گیلیکسیز کا جو بنانے والا ہے، وہ مجھے محض اس بات پہ کہ جو ہے میں عربی اللہ کو نہیں مانتا ہوں، اس بنیاد پر مجھے ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں ڈالے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اگر ڈال دیا تو آپ کریں گے کیا؟ میرے کو وہ بتائیے۔ نہیں، بات اگر کی کیوں ہو رہی بھائی؟ اس کا مطلب آپ کنفرم نہیں ہے۔ اگر مگر میں چل رہے ہو بھائی، آپ نے ابھی تک میرا جرم، میرا کرائم ثابت ہی نہیں کیا نا بھئی، آپ میرا کرائم ثابت کیجئے، میں نے کیا کیا آج تک؟
میں نے کس کا کیا نقصان پہنچایا بتائیے؟ کیا میں نے مرڈر کیا ہے؟ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ میں کسی کا مال کھایا ہے؟ میں کیا کیا ذرا بتائیے، کیا کیا میں نے؟ ٹھیک ہے، اب میں بولوں، آپ نے کسی کا مرڈر نہیں کیا، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ کا رب آپ کو جہنم میں ڈالنے کا میرا رب کون ہے میں کیا جانوں؟ سمجھو کسی عربوں کے تراشیدہ جو ہے اللہ کو میں اپنا رب مان لوں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مت مانیے، جب آپ کو ڈالا جائے گا انشاءاللہ ہم جنت سے دیکھیں اس کا گے مطلب اس کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محض عربی مذہب کو، عربوں کے تراشیدہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا اللہ اتنا جو ہے انصاف پسند ہے کہ محض اس جرم میں، اس کے نزدیک یہ جرم ہے، وہ اس بنیاد پر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ جو ٹاپک بتا رہے نا کہ آپ کا جرم ثابت ہے یا نہیں ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، یہ بات الگ ٹاپک ہے. ابھی جو ڈسکشن چل رہا وہ یہ چل رہا کہ اگر آپ مرتد ہو آپ گئے نے تو یہ کہا ہے، اتنے دعوے جو آپ کر رہے ہیں نا، ارے بھائی آپ ہی تو بول رہے ہیں نا، میں کہاں بول رہا ہوں؟ دعوے تو آپ کر رہے ہیں، میرا تو کوئی دعویٰ نہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے آپ کا اللہ جو ہے، آپ اپنے اللہ کو ثابت کیجئے، تبھی تو اس کی ساری باتیں ہوں گی نا. یہاں کچھ بھی ثابت دینا تو آپ اپنے رسول کو ثابت کر سکے، نہ نبی کو ثابت کر سکے، نہ اللہ کو، نہ قرآن کو، نہ اپنے مذہب کو، کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے آپ. یہ سارا کا سارا معاملہ بیس لیس ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مانوں، نہیں تو جو ہے آپ کا اللہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں جو ہے ڈنڈا لے کے. کیا بات ہوئی؟ بول دیا میرا جرم ثابت ہی نہیں ہوا ابھی تک. وہ آپ تو سمجھ بغیر جرم کے وہ مجھے جلائے گا، ایسا ہوگا؟ وہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کا جرم ثابت نہیں ہوا. بھائی میرا جرم کیا ہے آپ بتائیے نا، کیونکہ آپ اور میں ایک ہی زبان جاننے والے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے منطقی اعتبار سے لاجیکلی میرا کرائم کیا ہے، ذرا بتائیے مجھے. ٹھیک ہے، ابھی میرے کو بس 2 منٹ چاہیے، آپ میرے کو انٹرپٹ مت کرو. 2 یا 3 منٹ چاہیے، آپ کوئی بھی انٹرپٹ مت کرو، ٹھیک ہے؟ میرے کو بولنے دو. جی ابھی کیسا شروع کروں میں؟ ٹھیک ہے، اگر سوچو آپ کو آپ کے ڈور کے باہر میں آپ کو ایک گفٹ کا ریپر لا کے رکھا، ٹھیک ہے، اینڈ آلسو کچھ کیش لا کے آپ کے ڈور کے باہر رکھا میں، اور بس آپ کا ڈور ناک کر کے چلے گیا میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنا ڈور کھولے اور دیکھیں کہ آپ کے ڈور کے آگے کچھ گفٹس ہے، کچھ ریپرز ہیں، کیش وغیرہ ہے، جو بھی ہے آپ وہ لیے اور اب اس کا استعمال کر لیے، اور یہ بات کے بارے میں بالکل آپ سوچے نہیں، دھیان نہیں دیے کہ یہ میرے ڈور کے باہر کس نے رکھا یہ سب سامان، ٹھیک ہے. آپ بالکل جو ہے سو یہ بات کے اوپر سوچنے کی بھی مطلب کوشش نہیں کرے کہ کون ہے جو میرے کو یہ سب دے کے گیا. تو غلطی آپ کی ہے یا نہیں ہے کہ آپ اتنا بھی جاننے کی کوشش نہیں کرے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ گفٹ دے کے جا رہا تو وہ کون دے رہا اور کیوں دے رہا. تو اسی طرح اگر آپ جان گئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے کوئی کریٹر ہے جس نے آپ کو یہ زندگی دی، جس نے آپ کو یہ لائف دی، آپ کو ہارٹ دیا، آپ کو مطلب ہر چیز جو آپ کو دیا، آپ یہ جاننے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے کہ یہ کون دیا، میرے کو کیوں دیا، میرا پرپس کیا تھا لائف کا. تو یہ غلطی آپ کی رہیں گی. اچھا، ہو گئی بات آپ کی بات ہو گئی. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو ریپر اور جو ہے گفٹ جو لا کے دینے والا مجھے اللہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ میں مثال دیا، اگر کوئی آپ کے ڈور کے سامنے نہیں ہو رکھے تو سکتا وہ آپ جو ہے سوچیں گے دینے نا. والا. آپ کے لائف کے بارے میں آپ کو جو کچھ میری بھی بات ملا، سنیے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے دیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں شمبھو مہاراج نے دیا ہے. تو سوچئے اس کا دلیل ہے. مجھے ایسا لگا کہ شمبھو مہاراج نے لیا ہے، تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ آپ اپنے اللہ کو کیسے ثابت کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شمبھو مہاراج نے دیا ہے. اچھا، تو مطلب آپ جو ہے سو مطلب ہندو ہیں. بات یہ ہندو کی ہو ہی نہیں کہ شمبھو مہاراج کہنے والا ہندو ہو جائے گا. شاید میں نے تو کہا میں انسان ہوں میرے بھائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے کوئی مجھے ریپر میں کوئی گفٹ لا کے دیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کون لا کے دیا میں سوچوں؟ نہیں تو جو ہے وہ جو گفٹ لا کے دینے والا مجھے جو ہے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے دوزخ میں جلانے کے لیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ جو شمبھو مہاراج کر کے جس کو بھی آپ مانتے، نہیں بھائی میں بولوں ہو سکتا ہے شمبھو مہاراج ہوں گا، تو آپ اپنے اللہ کو کیسے ثابت کریں گے؟ کیا آپ ان کو نہیں اپنا بھیا خدا ماننے مانتے؟ کی بات ہی نہیں. دیکھیں کیا کوئی جو ہے مجھے گفٹ دے گا تو میں اس کو مان لوں گا، اپنا اللہ کہہ لوں گا؟ آپ میری بات کو سمجھے نہیں، اس کا مطلب اپنا سنیے میری بات کہ کوئی شخص مجھے گفٹ لا کے دے کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محض اس بنیاد پر میں اسے اس کائنات کا خالق مان لوں گا؟
نہیں 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 میں آپ کو بتایا اگر کوئی آپ کو گفٹ لا کے دیا تو آپ اتنا تو جاننے کی کوشش کریں گے نا کہ یہ کس نے دیا, بس میں وہ بتا رہا تھا. ٹھیک ہے, اگر مجھے وہ شخص نہیں ملا سمجھو تو کیا کروں میں؟ اگر وہ شخص نہیں ملا مجھے, ٹھیک ہے, وہ دے کے چلا گیا, ہو سکتا ہے یہاں سے نکل رہا تھا, راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, ختم ہو گیا ہونے سے, اب میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ ٹھیک ہے, آپ مطلب آپ اپنی کوشش کریے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. بھائی میں کوشش کیا لیکن نہیں ملا, میں سے ہے 57 ایئرس میں کوشش کیا لیکن نہیں ملا, میں کیا کروں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پھر بھی جہنم دے گا اللہ؟ ہاں وہی تو بتا رہا نا میں, اگر پھر بھی آپ کو آپ نے آپ کی پوری کوشش کر لی, آپ بے گناہ تھے, آپ بہت اچھے انسان تھے, آپ کچھ بھی تھے ہوں گے, پھر بھی اگر آپ کو قیامت کے دن اللہ جہنم میں ڈال دیں گا تو آپ اس کا کیا کیوں ڈالیں گا بھائی؟ میں آپ سے یہ پوچھ دیکھیں کہ دیکھیں ابھی قیامت نہیں آئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لاجک, کیونکہ آپ ماننے والے ہیں, میں جاننے والا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہے اللہ مجھے, آپ کا اللہ مجھے جہنم میں آخر کس بنیاد پر ڈالے گا؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ اس کا جواب دیجیے مجھے. میرا جرم کیا ہے بتائیے. میں آپ کو بتا رہا نا آپ کا جرم کوئی نہیں ہے, کچھ بھی آپ کا جرم نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر اس آپ کے کو باوجود اللہ ڈالے ڈال گا دے وہ. آپ کیا کر سکتے ہیں, میں یہ بول رہا ہوں آپ کو, آپ کا جرم نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا کوئی جرم نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے آپ کا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ڈال دیا تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں بھائی دیکھیں, اب جو ہے جو ویورز دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات بھی سن رہے ہیں, میری بات بھی سن رہے ہیں, وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ساحل جی اب ان سے اور مزید جو ہے مکالمہ کریں یا کسی اور کو لے لیں؟ آپ کی مرضی ہے. میرا بس اتنا آپ کے سوال کا اتنا ہی جواب تھا کہ اگر مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائیں گا, یہ آپ بول رہے تھے, تو میرا پوچھنا اتنا ہی تھا اگر ڈال دیا جائے تو کیا کر لیں گے. زید بھائی سنیے نا, آپ کی بات سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ ظالم ہے اور اللہ جو ہے انصاف پسند نہیں ہے. آپ کے ایگزامپل کے حساب سے یہی ثابت ہوگا کہ اللہ ظالم ہے, کرتا ہے, جو مرضی کر لیتا ہے, جس کو جو چاہے کر دیتا ہے, جو اس کی بات جو ہے اس کی عربی دادا گیری کو مانے اس کو جو ہے وہ جنت میں دے گا, اس کی دادا گیری کو, گنڈا گردی کو جو نہ مانے اس کو جہنم میں جلائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو میں کلیئرلی پہلے ہی بتایا کہ ہم میرا جرم ثابت ہی نہیں ہوا ابھی تک. یقین رکھتے. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی کون سی عدالت ہے جو جرم کے ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا دیتی ہے؟ مجھے ایک عدالت کا نام بتائیں. آپ یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, اگر ڈال دیا گیا آپ تو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مثال دی ہے کہ میرے گھر میں کوئی گفٹ لا کے دے دیا تو میں اس کو خالق کائنات مان لوں. اس کو خالق کائنات ماننے کی بات نہیں کر رہا, میں بس اتنا بولا کہ آپ کم سے کم اس کو جاننے کی کوشش کریں, یہ بولا. میرے گھر کے سامنے آج تک کوئی گفٹ آیا نہیں, اس کے باوجود پھر میں کس کو کیا مانوں بتائیے, کیا مانوں؟ آپ نے مثال دی, میں نے تو نہیں دی. اور وہ مثال میں خالق کائنات ماننے کی بات نہیں کیا, میں جو مثال دیا میں اتنا بولا بس آپ کو کہ آپ اتنا جاننے کی تو کوشش کریں گے نا. میں 57 ایئر سے جان ہو گئے, ابھی تک نہیں ملا, میں کیا کروں ابھی بتائیے. مان لو آپ, میں یہ بات کبھی بھی نہیں بولا کہ 57 ایئر سے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آج تک مجھے وہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. میں کیا کروں, آپ اس کا جواب دیں. کیا اب ہو سکتا ہے کل میری ڈیتھ ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا اللہ مجھے جہنم میں جلانے والا ہے؟ مجھے ابھی تک نہیں ملا. اگر ہمارے حساب سے اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, آپ کے پاس میسج آنے کے بعد میں وہ کمپلیٹ کر دیجیے. کون سا میسج آیا, آپ یہ بتائیے کون سا میسج آیا, یہ ذرا بتائیے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں آیا میسج, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں آیا میسج. اور نہیں ظاہر بات ہے, دیکھیے میسج کیا ہے, کون سا میسج آپ بتائیے, ذرا نام لے کے بتائیے, کون سا میسج کس کے پاس سے آیا. آپ مرتد ہو کے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ جی کیا بولے؟ آپ مرتد ہو کے کتنے سال؟ ایک ہی سوال آپ کتنے بار پوچھ رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی, مرتد کو جو ہے گولی ماری ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سا میسج ہے, کس کے پاس آیا, کہاں سے آیا, مجھے یہ بتائیے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی میسج ہے کیا, کہاں سے آیا, کس نے بھیجا میسج؟ وہ اللہ نے بھیجا. آپ کیسے ثابت کریں گے کون سا میسج اللہ نے بھیجا؟ یہ اللہ کون ہے اور یہ میسج کہاں سے کیسے آیا, کیسے ثابت کریں گے بتائیے. پہلے آپ اپنے اللہ کو ثابت نہیں کر پائے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کسی میسج کو آپ جو ہے کسی آسمانی بابے سے جوڑ دیے. میں بولوں ابھی؟ ہاں بولیے. ٹھیک ہے, پہلے تو ڈسکشن کس کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائیں گا تو کیوں ڈال دیا جائیں گا, یہ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ بات پہ ڈسکس کرنے نہیں ہے کہ میسج سچا ہے, میسج آیا, میسج نہیں آیا, قرآن. تو آپ کی جو بات ہے, میں سمپل ون لائنر آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا رب آپ کو جہنم میں ڈال دیا,
ہم نہیں مانتے کہ رب انصاف کریں گا، نا انصافی کریں گا، ہم یہ مانتے کہ رب بالکل انصاف کریں گا، لیکن آپ کے حساب سے نا انصافی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر آپ کے حساب سے ہی آپ کے ساتھ نا انصافی ہو گئی تو آپ اس کا کیا کر لیں گے وہ بتائیے میرے کو بس. ظاہر بات ہے اب ایسا رب ہے تو کیا کریں گے سمجھو. اب اس کا مطلب ہے ہی بے ڈھنگا رب ہمارا سمجھو. بے ڈھنگا رب سے تو اب یہی اس طرح کی بے ڈھنگی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی ڈھنگ کا رب تو ہے نہیں. اب ماننے والے مان رہے ہیں سمجھو ایسے بے ڈھنگے رب کو جو کس کو بھی جو مرضی جو چاہے کر دے سمجھو. ہاں تو وہی ہے دنیا نا، کی کوئی عدالت میں بھی جرم ثابت ہوئے بغیر کبھی آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے. یا میرا جرم ابھی تک ثابت نہیں کیا آپ کہ میرا جرم کیا ہے، ذرا بتائیے کیا جرم ہے میرا. آپ کا کوئی جرم نہیں ہے میرے نزدیک، میں آپ اس کو کا مان مطلب رہا جرم نہیں ہے تو ہو جاتا ہے ایسے ہی. بولنے دیجیے نا، آپ بولتے وقت میں بالکل خاموش رہ رہا ہوں. جی آپ بولیے، آپ بولیے، کچھ بول رہے تھے، بولیے. بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا جرم ثابت کیجئے، پوچھ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے میں بولوں. میں بتا رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک شاید آپ کا کوئی جرم نہیں ہے، میں مان لیا آپ کو، ٹھیک ہے. جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا آپ بھی یہ بات کو مان لو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کا جرم ثابت ہو گیا اس کے بعد ڈالے، نہیں، آپ مان لو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. لیکن میں کیا بول رہا ہوں بس، اگر اس کے باوجود بھی، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر رب آپ کو اور تمام جناتوں کو اور تمام انسانوں کو اور تمام فرشتوں کو ہر کسی کو جہنم میں ڈال دے تو آپ اس کا کچھ کر سکتے کیا؟ آپ بتا رہے کہ یہ تو رب کی طاہر جی ذرا دیکھیں، اب میں جو ہے میرا سر گھوم رہا ہے سمجھو کہ ایسا بھی رب ہوگا جو ہے جرم ثابت ہوئے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا سمجھو. اب آپ بتائیے یہ کائنات ایسے چل رہی ہے، ایسے الل تب چل رہی ہے کائنات. یہ مثال دیا میں آپ کو میں مثال دیا. سچ والا جی میں بات کر لوں ابھی ان سے تھوڑا. جی ضرور جی. زید بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، ٹھیک ہے جی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے فری ول کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے بالکل فری ول دیا. تو اللہ کا اختیار کیوں ہے اس میں؟ اللہ کیا کرنے والے؟ یعنی میں اگر سنیے اگر میں سیدھی راستے پہ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ میں اپنے طرف سے چل رہا ہوں نا، میرے فری ول سے. ادھر اللہ کا کیا اختیار ہے؟ اللہ کیوں مہر لگاتا ہے دلوں پہ؟ میں بتائیں نا آپ کو جی کہ بتائیے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب آپ کا جو پہلا ہدایت سنیے نا ایک ایک چیز پہ چلتے ہیں. وہ تو ایک میں آپ کو یہ بتایا کہ کیوں آپ کو وہ دیا. نہیں اسی پہ چلتے ہیں نا، اسی پہ چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ بتائیں فری ول کے اوپر، فری ول کے اوپر بات کر لیں گے. میں بول رہا ہوں کہ آپ نے کہا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اللہ مہر لگا دیا. سورہ بقرہ کی جو 7ویں آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں میں، ہے نا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فری ول والے انسان کو کیا موت تک موقع نہیں ملنا چاہیے؟ اس سے پہلے اللہ مہر کیوں لگا رہا ہے دلوں پہ؟ ملنا چاہیے. کیوں مہر لگایا اللہ نے؟ اب میری بات سنیے. آپ کو کس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈکری کر دیا کہ آپ جہنم میں جانے والے ہیں، آپ مرتد ہی مریں گے؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ یہ تو ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے، آپ واپس اسلام قبول کر لیجئے، ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے. فری ول تو یہی تو ہے نا. آپ کو کسی نے، آپ سنیے، آپ کو کسی نے زبردستی آپ کو مرتد کیا؟ کسی نے نہیں نا. اسلام تو دل کی گواہی دینے کا مسئلہ ہے کہ وہ جانتا کہ اس کا رب ایک ہے جو واحد ہے اور احد ہے، ٹھیک ہے. یہ بس اسلام ہے. آپ اس کو مت مانیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی نے زبردستی کی کہ آپ مرتد ہو جاؤ، آپ مت مانو، نہیں نا. تو آپ کے پاس ابھی بھی فری ول ہے. آپ مرنے سے پہلے بھی توبہ کر کے رجوع ہو سکتے، آپ ابھی بھی اسلام واپس قبول کر سکتے. تو کوئی آپ کو زبردستی اللہ نے اسلام زید بھائی، اللہ نے جن کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے جن کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ ان کو مرنے تک موقع نہیں دیا جانا چاہیے؟ دیا گیا نا موقع، آپ کو ابھی بھی موقع ہے. کہاں دیا گیا؟ یہ نہیں، سنیے نا، دیکھیے، یہ 1 منٹ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے. وہ آیت ایسے پڑھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. ایک بار پڑھ دیتا ہوں زید بھائی کے لیے، میں ایک پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے زید بھائی،
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بے شک کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا سمان ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور کانوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دیکھیے کافروں کو آپ ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پہ، اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو یہ تو ناانصافی ہے نا. اگر فری ول ہے تو قیامت مرتے دم تک کا فری ول ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ پہلے ہی کیوں اس پہ مہر لگا دے رہا ہے؟ اس بات کا جواب دیجیے. آپ کو کس نے کہا آپ کے دل پہ مہر لگ گئی؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے نا کافروں کے دل میں نے کفر کیا نا، جب اللہ کو میں نے نہیں مانا، محمد صاحب کو نہیں مانا، تو یہ کفر نہیں ہے کیا؟ بالکل کفر ہے، لیکن اگر آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے دل پہ مہر لگا دیے تو وہ کبھی واپس اسلام قبول نہیں کر سکیں گا، وہ مرتد ہی یا کافر ہی مریں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ بتا رہے. میں بول رہا ہوں کہ شاید کل کے دن آپ تینوں کو بھی، جو بھی ہے یہاں پہ، شاید پہ بات مت کریے نا بھائی، آپ دلیل پہ بات کریے نا. آپ کی سب بات اگر مگر پہ ہے. اللہ کیوں مہر لگایا اس کا جواب دیجیے. فری ول اس میری کو مہر بات کب اگر ہونا مگر چاہیے پہ تھا؟ ہونے کا میری بات اگر مگر پہ ہونے کا ریزن یہ ہے کیونکہ میں جو ہے سو عالم نہیں ہوں، تو اسی لیے میں آپ کو مثال لے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں عالم رہتا تو اگر مگر کی بات ہی نہیں رہتی. اگر میں عالم رہتا تو آپ کو کب کا یہ بتا دیتا تھا. اچھا تو میں آپ کو میں بولوں لاجیکلی کہ بتانے آپ کی کو، کوشش کر رہا ہوں. جی آپ کو میں لاجیکلی تو پہلے بتائیے. لاجیکلی آپ کو ایک سوال پوچھا میں آپ کو، اگر آپ کا رب جہنم میں بتائیے. ڈال دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا جواب اب تک نہیں دیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے مثال ہے. بتایا نا کہ میں اس رب کو ظالم مانوں گا اور ناانصاف پسند مانوں گا. بنا ٹھیک ہے، کوئی آپ جرم کے مانیں اگر گے، اس کے مجھے بعد رب میں ڈال جہنم دے. میں رہیں گے. جی ٹھیک ہے، آپ اپنے رب کو ظالم اور ناانصاف مانیں گے، لیکن آپ جہنم سے تو نہیں نکل سکتے نا، وہیں رہنا نہیں، میں پڑے گا. ایسے کیونکہ رب وہ کو بات مانوں ختم گا ہو ہی گئی. نہیں ٹھیک نا ہے، جو مان لیا ظالم ہے. آپ کا آنسر میں لے لیا. میں ٹھیک ہے ایسے ٹھیک کو ہے، رب مانوں گا ہی نہیں جو ظالم اور ناانصاف پسند ہے. بالکل آپ مت مانیے ظالم اور ناانصاف مانیے، آپ اس ٹھیک، کو رب مت آگے کی بات مانیے. کریے آپ. لیکن یہ بات تو ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ دوسری ہاں، کون سی بات کیے تھے؟ میں ذہن سے نکل رہی. کیا بولے تھے آپ ابھی دوسرا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر ایک انسان کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگا رہا ہے؟ مرنے اللہ تک کا سبحانہ موقع کیوں تعالیٰ. نہیں دیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اسلام کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام کی شرطیں کیا ہیں، شروط کیا ہے اسلام کے؟ مطلب اگر کوئی مجھے بول نہیں رہا، کوئی پتا، آپ کلیم کر رہا ہے. بتائیے. اچھا، آپ کو نہیں پتا. اس سے کیا لینا دینا ہے، آپ یہ بتائیے. اسی سے تو لینا آپ اس دینا ہے. بات کا جواب دیجئے نا. آپ بولے میں ٹھیک ہے، عالم نہیں ہوں. اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں تو آپ سے اسلام سمپل سوال کر رہا ہوں کہ اللہ بولیے جو بولیے. ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہدایت دے، اس کے پاس اختیار ہے وہ گمراہ کرے. وہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پہ، پردے ڈال دیتا ہے آنکھوں پر. تو ایک انسان کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو موقع ملنا چاہیے تھا فری ول کے حساب سے مرنے تک کا. قیامت میں سزا دیتا اللہ. وہی تو بتا رہا بیچ نا میں آپ راستے کو میں بھائی. ہی کیوں اللہ نے مہر لگا دی؟ آپ کو کس نے کہا مہر لگ گئی؟ آپ کل بھی مسلمان ہو سکتے، آپ کو کل بھی ہدایت مل ارے سکتی. ادھر آپ اللہ ابھی سے فرما رہا ہے ڈیسائیڈ نا. کیوں ہو رہے کہ آپ کفاری مریں گے؟ آپ ڈیسائیڈ کیوں ہو گئے ابھی سے کہ آپ مرتدی مریں گے؟ کل شاید آپ کو اچھا میرے ہدایت کو مل جائے گی. ہدایت کون آپ دے گا؟ ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں کون آپ دے خود گا ہی. ہدایت؟ اللہ. اچھا ہدایت کون دے گا مجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کون؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دخل کیوں؟ پھر تو ناانصافی ہے جس کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. یہ آپ سوچ رہے اب اللہ بات کس کو سمجھ. ہدایت ارے نہیں دیتا. اللہ صرف انہی کو آپ سے ہدایت میں نہیں نے، دیتا جو سچ کو جان کر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا اختیار ہی کیا ہے اس میں؟ وہ تو خود گمراہی کی طرف جا رہا ہے. آپ ایک کون گمراہ بات بتاؤ، سنو. ایک اللہ نے ایک سیدھا راستہ بتایا اور ایک جو غلط راستہ ہے وہ بتا دیا ہم کو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے، کا کام اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اللہ نے آپ مجھے ڈیسائیڈ فری کریں گے ول کہ دیا. رب کا کام سنو کتنا ہے. سنو نا، سنو نا، کیونکہ آپ ویسا بتا رہے ہو. میں آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ آپ بول رہے ہو نا فری ول دیا اللہ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک انسان کو فری ول دی گئی ہے اور ساتھ میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں سیدھا راستے پہ چلوں یا ٹیڑھے راستے پہ چلوں. ادھر اللہ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے کیوں اللہ کو کیوں ہدایت دینا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا نا سیدھا راستہ ہے. اب اس بول کو دیا. میں بولوں اسپیشلی ہدایت کیوں دینا ہے؟ میں بول لوں
جی بولیے. جو ہدایت کا راستہ ہے اور جو گمراہی کا راستہ ہے، یہ ہدایت اور گمراہی کا بنانے والا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور واللہ خالق کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا بنانے والا ہے. تو ہدایت کا بنانے والا اللہ ہے اور گمراہی کا بھی بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے تم کو ٹھیک بتا ہے, دیا کہ کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے. اب یہ چوائس وہی. آپ کی ہے، ٹھیک ہے, چوائس آپ کی ہے، آپ ہدایت ٹھیک ہے, چوز کریں گے یا گمراہی چوز کریں گے. اگر آپ ٹھیک ہے, ہدایت چوز میری کریں، چوائس. میرے کو کمپلیٹ کر لینے دو. ہدایت اگر آپ چوز ٹھیک کریں ہے. تو وہ جو ہدایت پہ جو آپ چلیں گے وہ ہدایت کا بنانے والا اللہ ہے، اور اگر آپ گمراہی چوز کریں گے تو آپ گمراہی پہ جو چلیں گے گمراہی کا بھی بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے آپ کو یا پھر کسی نے آپ کو زبردستی مرتد نہیں کیا، آپ کے پاس ابھی بھی چوائس ہے. آپ چاہے یہ چوائس کرو، چاہے آپ یہ آپ آپشن لے لو. آپ اپنے آپ پر ہی زبردستی ڈیسائیڈ کر لے رہے آپ کہ میرے دل پر مہر لگ گئی اور میں مرتد ہی مروں گا، یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لے رہے. آپ کی بات آپ ہو کے گئی, پاس ابھی بھی چوائس ہے. آپ کی بات ہو گئی. دیکھیے, آپ نے ہاں ہو کہا گئی. کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتایا, وہ راستہ بنانے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے ٹیڑھا راستہ, گمراہی والا راستہ بنایا, وہ اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو بتا بھی دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, یہاں بات بنانے کی نہیں ہو رہی ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے, مسئلہ دیتا ہے پہ ہے. سیدھا راستہ بتا دیا, بنانے والا, یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن میرے کو فری ویل دی گئی ہے, میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں, تو ادھر اللہ ہدایت دیتا کیسے ہو گیا؟ یہ تو میں چل رہا ہوں. اس کا صرف آپ جواب دیجئے. جی اللہ جو ہے, اگر سمجھو کوئی ایک غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کیسے گمراہ کر رہا اس کو؟ وہ تو خود جا رہا ہے, اس کا فری ویل تھا, اس کو سزا تو قیامت میں ملنی چاہیے تھی. ہاں، تو اس میں اللہ گمراہ نہیں کر رہا، اللہ آپ کو گمراہ چھوڑ اللہ دیا، آپ کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. نہیں, سنو, اللہ ٹھپا لگا رہا ہے نا, مہر لگا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں، مہر لگائے. میں یہی پوچھ رہا آپ کو کیسا پتا کہ ٹھوک آپ کے دینا. اوپر جو مہر ایک لگ گئی؟ منٹ, سچائی کا جو آگے کا جو پاسبلٹی ہے اس کو مہر لگا کے ختم کر دینا, سیل کر دینا, تو یہ گمراہ کرنا نہیں ہے. اچھا, ہاں دوسری چیز, آپ بول رہے ہو کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, سورہ جاسیہ کی آیت ہے, آیت نمبر 23. یہ دیکھیے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا اس آپ میں نے اسے بھی دیکھا؟ اس میں اس سنیں کی نا, بات چل رہی جو اپنے خواہشات پہ چلنے کی بات کر رہا اللہ، اس کو چھوڑ دیں نہیں گے نہیں, آپ کو. ادھر, ارے چھوڑ دیں گا نہیں, ادھر دیکھو, ادھر آپ پہلے سن لو نا بھائی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ چھوڑ دے گا, چھوڑ دے گا نہیں, ادھر ہے گمراہ کرتا ہے. یہ دیکھو, کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی منوکانشا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور سمجھ بوجھ کے باوجود بھی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. اللہ نے گمراہ کیا ہے بھائی, چھوڑنے کی بات نہیں ہے, گمراہ کیا ہے. کیوں اللہ گمراہ کر رہا ہے؟ فری ول کہاں ہے؟ اسی کا تو جواب ہم دونوں مانگ رہے ہیں آپ سے. وہی میں آپ کو وہی تو بتا رہا نا آپ کو کہ کیا بتا رہے آپ کو کیسے پتا کہ آپ گمراہ ہو گئے اور آپ مرتد ہی مریں گے. میں یہی پوچھ رہا آپ ارے کو. ادھر آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ, میرے کو سنو, میرے کو بھروسہ ہے آپ کل مسلمان ہو سکتے, میرے کو امید ہے. آپ کو اپنے آپ پہ امید نہیں ہے, آپ اپنے آپ پہ ڈیسائیڈ کر لے رہے کہ میں مرتد ہو گیا اور میں مرتد ہی مروں گا. بھائی نہیں میرے بھائی, میں نے کہا, مسلمان آخر ہونا کیوں, کیا ہے مسلمانیت میں, ذرا بتائیے آپ. ہمیں اسلام مسلمانیت کیا کیوں ہے قبول کرنا چاہیے؟ نہیں, اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے, بولیے. کیونکہ وہ رب کا حق بنتا ہے, کیونکہ وہ واحد الاحد ہے. ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اللہ کو ثابت کیجئے اور اپنے نبی کو ثابت کیجئے, تبھی تو بات آگے بڑھے گی, تبھی تو اب تو ہم نبی تک کو ثابت اسلام نہیں کو کر مانیں پائے. گے نا. کیونکہ ہمارے نزدیک اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے جو ہم پر تھوپی گئی ہے, یہ ہم سمجھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی خالق کائنات کی طرف سے آیا ہے اور اسی نے جو ہے اس نبی کو بھیجا ہے, تو آپ ان دونوں کو ثابت کریں, اللہ کون ہے, نبی کون ہے, اس کو ثابت کیجیے آپ, تب کا پھر جواب بات دے دوں آگے میں, بڑھے گی. آپ کا جواب دوں میں سچ والا. جی, ابھی آپ بولے کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے, اس کا مطلب آپ کے 54 ایئر جو بھی تھے وہ بیکار ہو گئے, آپ کو اسلام ابھی تک سمجھ میں نہیں یقیناً آیا. بیکار ہوئے ہیں, یقیناً بیکار ہوئے.
میری بھی زندگی بیکار ابھی میرے کو ہوئی ہے. کمپلیٹ کر لینے دو. ابھی ساحل میں ابھی کمپلیٹ نہیں کیا, میرے کو کمپلیٹ کر لینے دو. سچ والے بھائی کی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں. میرا اوپینین ہے, آپ لوگ ریجیکٹ کر دو, بالکل ریجیکٹ کر دو, مت مانو, لیکن میں آپ کو میرا اوپینین, آپ میرے کو پوچھے تو بتا رہا ہوں. تو آپ ابھی تک اسلام سمجھے نہیں. آپ بول رہے کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے. آپ کو پتا کتنے نبی عرب تھے؟ صالح علیہ السلام عرب تھے, محمد رسول اللہ عرب تھے, عیسیٰ علیہ السلام عرب تھے کیا؟ دیکھیں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے دیکھیں کہ آپ جسے نبی کہتے ہیں, دیکھیں آپ جسے نبی کہتے ہیں, آپ جسے اللہ کہتے ہیں, آپ ان دونوں کو ثابت کریں. یہ ڈیبیٹ اللہ کو ثابت کرنے کی تھی کیا؟ میرے کو پتا نہیں تھا. نہیں ظاہر بات, پھر میں اسلام کیسے قبول کروں گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں اسلام آپ ہی تو بار بار کہہ رہے ہو نا. کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بیسک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے میرے نزدیک اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے جو مجھ پر تھوپی گئی. ارے سچ والا بھائی, آپ اتنا ہیبت کھا رہے سر. سنو میری بات سنو, اتنا ہیبت میں کو میں آپ جو بول دی ہے میں سن لیا آپ کی بات کو. آپ میری بات سن لو نا, اس کے بعد ریجیکٹ کر دو. آپ میری پوری بات سن لو, اس کے بعد کچرے میں پھینک دو میری بات کو, مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم سے کم بولنے تو دو. آپ ہیبت کیوں کھا رہے اتنا؟ پہلے میں کمپلیٹلی بولنے دو. آپ نے کہا کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو روکا نہیں روکا میں, آپ بولے ٹھیک ہے اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی, میں مان لیا آپ کی بات کو. میں بول رہا ہوں اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی نہیں ہے, کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سنو, اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم ایک اللہ کے نبی تھے, اور اس ابراہیم میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں جسے اسلام کہا جاتا ہے, میں پوچھ رہا ہوں میرے بھائی, یہ جو ہے جس کتاب میں ہے وہ عربی کتاب ہے. عربی کتاب کو عرب نہیں تو کیا جاپانی لکھ رہے ہیں؟ میں بول دیا بات, اب یہی بات کو بولو آپ, لیکن کم سے کم ٹھیک ہے ظاہر بات. دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ عرب جو ہے یہ اسلام عرب آئیڈیالوجی نہیں ہے, تو کس کی آئیڈیالوجی ہے ذرا بتائیے. تورات کون سی زبان میں ہے؟ نہیں, تورات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں الکتاب کی, جو کہ عربی میں ہے. تورات کے ماننے والے مسلمان نہیں تھے کیا؟ دیکھیں میں کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے الکتاب کہا جاتا ہے, اور یہ عربی زبان میں ہے, بس. ٹھیک ہے, بول دیے نا, آپ میرے کو بولنے دو. آپ میرے آنسر کو کے ساتھ آپ اتفاق مت رکھو, لیکن کم سے کم میرے کو بولنے دو. آپ بیچ میں ڈر کے دیکھیں میں جو سوال کر رہا ہوں آپ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں. سمجھو آپ, میں گندم پوچھ رہا ہوں, آپ چنے کا جواب دے رہے ہیں. میں یہاں تورات کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں وہ آڈینس کو سمجھ لینے دو. آپ تو آڈینس کو سمجھ رہے ہیں, شروع سے آپ کی ساری باتیں سمجھ رہے ہیں. جی جی زید سچ والا جی, ایک منٹ. زید بھائی, سچ والا بھائی, اصل میں ابھی کیسا ہے نا, انہوں نے کافی میرے خیال سے زیادہ وقت لے لیا ہے, لیکن وہ بات جو ہر ایک چیز جو وہی سیم ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس ڈسکشن کو, ان کی زید بھائی کی ڈسکشن کو ختم کرنے کے لیے میں ان کو صرف 1 منٹ دے رہا ہوں کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے, اور میں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ سچ والا جی ہم نے آیت سے, قرآن کی آیت سے بتایا کہ اللہ گمراہ کرنے کا بھی الفاظ ہے. جی ہاں, اللہ گمراہ کرنے ہی کے الفاظ ہیں. میں بول دوں, میں بات کر لوں ابھی. جی آپ کے پاس بس 2 منٹ ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے, 2 منٹ دو, اس کے بعد میں کو نکال دو, لیکن 2 منٹ تک انٹرپٹ مت کرو. 2 منٹ دو یا 3 منٹ دو, لیکن آپ دونوں میں سے کوئی نئی بات نہیں کرنا. آپ میں کچھ بھی بولوں, پبلک کو چھوڑ دو نا, پبلک کے اوپر چھوڑ دو. آپ میں کچھ بھی بولوں, آپ ڈر رہے کیوں؟ بات کریے نا حضرت, ٹاپک پہ ہی بول رہا ہوں. حضرت ٹاپک پہ بول رہا ہوں, لیکن آپ میرے کو 2 منٹ دے دو نا. آپ کو ٹاپک ہے نہیں ہے, وہ پبلک ڈیسائیڈ کر لیتی ہے, آپ بعد میں ڈیسائیڈ. لیکن آپ الزام لگا رہے ہو نا کسی کے اوپر, آپ بول رہے ہو کہ ہیبت کھا رہے. کون ہیبت کھا رہا ہے بھائی؟ کوئی ہیبت نہیں کھا رہا. الزام تو مت لگاؤ. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو مت دو, جواب ہے تو دے دو. یہ آپ الزام لگا کے مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے کہ سچ والا جی کے ہیبت کھا رہے, ڈر گئے؟ الزام مت لگاؤ نا, آپ اپنی بات رکھو اور ختم کرو. 2 منٹ آپ کے پاس ہے. سچ والا جی میرے کو کوشچن پوچھتے, جب میں بولنا شروع کرتا ہوں انہوں جو ہے سو بیچ میں بولنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھ رہے کہ میں بالکل بکواس کر رہا ہوں تو میرے کو جو ہے سو آپ پورا کمپلیٹ کر لینے دو. اس کے بعد لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہاں میں بکواس کر کے چلے گیا, لیکن کم سے کم بولنے تو دو میرے کو کمپلیٹ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, سچ والا جی بولے کہ اسلام ایک عرب آئیڈیالوجی ہے. میں بول رہا ہوں وہ عرب آئیڈیالوجی نہیں ہے. اور اسلام صرف وہ لوگ جو قرآن کو مانتے اور محمد رسول اللہ کو آخری کتاب مانتے, صرف اسلام اس تک محدود نہیں ہے. اسلام آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک اسلام ہے. ابراہیم علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے, یعقوب علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے,
موسیٰ علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے، یہ پورے بنو اسرائیل کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام عرب نبی نہیں تھے. وہ لوگ جب یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے دور پہ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ جب لوگ تورات پڑھتے تھے تو تورات پڑھنے والے بھی مسلمان کہلاتے تھے. وہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ انجیل پڑھتے تھے، گاسپل اور بائبل، وہ لوگ بھی مسلمان کہلاتے تھے. جب داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا تو جو لوگ زبور پڑھتے تھے وہ لوگ بھی مسلمان کہلاتے تھے. آپ کو مسلمان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا. مسلمان کا صرف ایک مطلب ہے کہ اپنے رب کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ. یہ اسلام ہے. اسلام 1400 سال پہلے نبی کے وسلم نیا انٹروڈیوس کر کے نہیں آیا. اگر آپ کو اتنا بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کو تو شاید آپ لوگ کبھی مسلمان تھے نہیں تھے وہ بھی نہیں معلوم. اب میری بات کمپلیٹ ہو گئی. آپ لوگ میرے کو نکال دو یا کچھ بھی کر لو. اتنی بات تھی میری بس.